अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सिद्दीक जान साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक एक तो चले जाते हैं, और दूसरा ये भी शहर इक़्तिदार के अंदर खबरें हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा और इलेक्शन कमिश्नर की कुछ खुफिया मुलाकातें ऐसी हुई हैं जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। बिल्कुल, आपने दोनों बातें दुरुस्त की हैं। दूसरी बात पे बाद में आते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को इस तरह अवेलेबल होते हैं जैसे किसी भी हादसे के शिकार शख्स को 111122 मुयस्सर होती है कि आप अच्छा। 111122 को कॉल करते हैं तो 111122 इतनी ज़बरदस्त सर्विस है कि उसके जो हम्म। जो जवान हैं 1112 के, वो फ़ौरन पहुँचते हैं, अपनी जान हथेली पे रख के पहुँचते हैं और ज़बरदस्त सर्विसेज़ जो है वो दे रहे हैं। बड़े अज़ीम लोग हैं हम्म। 1112 वाले नौजवान। तो बिल्कुल काजी साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को ऐसे ही रेस्क्यू करते हैं हर मामले में जैसे 1112 वाले किसी हादसे के शिकार शख्स को करते हैं। और अब ये क्यों करते हैं? इस सवाल पे आते हैं। पहले तो देखें ना कि काजी साहब ने अभी जो फैसला दिया रिकाउंट वाला, उसमें उन्होंने बिल्कुल। दर्ज दिया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन की इज्जत करें, और साथ उन्होंने जजेस के भी हाथ बांधे हैं हाँ। और उनको कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इज्जत दो। अब मसला ये है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात में जो मुल्क के साथ किया है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल नफरत इदारों में से एक है हम्म। इलेक्शन कमीशन। इतनी नफरत करते हैं लोग, इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के कि आज अगर कोई बिजली का बिल नहीं दे पा रहा तो उसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। अब आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन कहाँ से इसका ज़िम्मेदार है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन से करवाई गई हैं, लेकिन हाँ। की तो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल। की तो इलेक्शन कमीशन ने। अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया 8 फरवरी को, कि फॉर्म 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी इन्होंने किया, जो सानिया 9 फरवरी, असल सानिया 9 फरवरी है जिसने इस मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने जिनको वोट दिया उनकी बजाय उनको मुसल्लत कर दिया जिनको लोगों ने मुसर्रत कर दिया था। अब जब आपने उनको मुसल्लत कर दिया तो इसके 2 नेगेटिव चीज़ें हुई, हम्म। 3 नेगेटिव चीज़ें हुई। पहली नेगेटिव चीज़ ये हुई कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आई, वो अवाम का सोचेगी क्यों? वो अवाम को डिलीवर क्यों करेगी? वो अवाम के लिए कानून साज़ी क्यों करेगी? वो अवाम के लिए चीज़ें सस्ती क्यों करेगी? वो अवाम की खातिर अपना पेट क्यों काटेगी? वो अवाम की खातिर अपनी मराद क्यों काम करेगी? और साथ ही ये है कि जिनको पता है कि अवाम ने हमें अभी भी मुसर्रत कर दिया और आगे तो बिल्कुल हमारी छुट्टी हो जाएगी, तो वो तो दोनों हाथों से लूटेंगे मुल्क को बिल्कुल। कि जितना पैसा बाहर शिफ्ट कर सकते हो करो। दूसरा इसका नेगेटिव पहलू ये हुआ कि लोगों का इस सिस्टम से एतमाद उठ गया। नफ़रत बढ़ गई लोगों को हम्म। कि यार, मतलब फिर इसका मतलब ये है कि वो लोग ठीक हैं जो कहते हैं कि ताकत के बलबूते पे पाकिस्तान में हमने अपने निज़ाम राइज करने। हम्म। मतलब आप हमेशा कहते हैं कि यार वोट की पर्ची 5 साल बाद आपने डालनी है, अपनी मर्ज़ी का डाल दीजिएगा, हुकूमतें हिला दीजिएगा, गिरा दीजिएगा, हुकूमतें अपनी मर्ज़ी की ले आइएगा। आपने 9 फरवरी सानिया करके ये मैसेज दिया कि तुम्हारे वोट की पर्ची की कोई औकात नहीं है। हाँ, वो जो लोग जो कानून हाथ में लेते हैं और जो आइन को नहीं मानते हम्म। और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे कहते हैं कि हम ये निज़ाम मुसल्लत करेंगे, नाफ़िज़ करेंगे, वो ठीक है। वही तरीका अपनाना पड़ेगा तुम्हें, वोट की पर्ची की अब कोई औकात नहीं रहेगी। तीसरा इससे ये नुकसान हुआ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद हट गया। हम्म। उन्होंने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजने शुरू कर दिए, ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया, लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक नज़र आने लग गया। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोगों को अंधेरा नज़र आता है, होप खत्म हो गई। ये बिल्कुल। नुकसान हुए 8 फरवरी के इंतखाबात से। अब जब ये 8 फरवरी के इंतखाबात से नुकसान हुआ, तो उससे ये हुआ कि आपकी इकॉनमी नीचे जाने लगी और इस हुकूमत ने आके और कोई काम अवाम के लिए नहीं किया, और आज हालात ये हैं कि भाई-भाई का गला काट रहा है बिजली के बिलों की वजह से। लोग तबाह और बर्बाद हो गए, मायूसी है, अंधेरा है और बेरोज़गारी बढ़ गई है, महँगाई बढ़ गई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, हर चीज़ आपकी तबाही और बर्बादी की हम्म। तरफ चली गई है। वजह उसकी 8 फरवरी के इंतखाबात हैं। उस 8 फरवरी के इंतखाबात के मेन किरदार जो है वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उसके अंदर तो आ जाएँ। क्यों? 8 फरवरी की तारीख काज़ी फ़ाइज़ साहब ने दी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ को, जो ब्यूरोक्रेट्स आरओज़ थे, उनको मुअत्तल कर दिया। काज़ी साहब ने उनको बहाल किया बिल्कुल। और वो आरओज़ थे जो मोस्टली करप्ट थे, जिन्होंने इस मुल्क को, ये भी उतने ही शरीक हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट बतौर आरओ थे ना, इनको तो एक वेबसाइट के ऊपर इनके नाम आने चाहिए, इनकी तस्वीर आनी चाहिए एक वेबसाइट के ऊपर। एक ऐसी वेबसाइट बननी चाहिए जिस वेबसाइट के ऊपर 8 फरवरी के जितने किरदार हैं इनकी सारों के नाम और तस्वीरें होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में याद रखा जाए कि कौन कौन से किरदार थे। बिल्कुल तमाम ऐसे ही आरओ है। की तस्वीरें आनी चाहिए, खासतौर पर जिन्होंने फॉर्म 47 जाली तैयार किया। अच्छा, अब उन आरओ को बहाल किया काजी साहब ने, बल्ले का निशान लिया काजी साहब ने, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी काजी साहब ने, पीटीआई की जबरी गुमशुदगियां नहीं रुकवाई काजी साहब ने, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं काजी साहब। अब आपका जो सवाल था कि काजी साहब की ऐसी क्या मतलब मजबूरी है, बिल्कुल। देखें काजी साहब की मुमकिन तौर पे हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, बाकी तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। पहली मजबूरी तो काजी साहब की ये हो सकती है कि उनके अंदर एक नफरत और इंतकाम है इमरान खान के खिलाफ, और वो उस नफरत और इंतकाम में नहीं चाहते कि इमरान खान आए, और उस नफरत में वो उस हद तक चले गए कि उन्होंने रिग्ड किए ये इलेक्शन।
اور پھر آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. جو چٹھا صاحب جو کمشنر راولپنڈی تھے آج تک تحقیقات نہیں ہوئی. وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں پہ, پتہ نہیں کس مشکل سے گزرے ہیں, کس مشکل سے گزرے ہیں, آج تک نہیں پتا. ایک تو قاضی صاحب عمران خان کی نفرت میں ساتھ تک چلے گئے کہ انہوں نے ملک کو اسٹیک پہ لگا دیا اور ملک کی سلامتی کو اور بقا کو اسٹیک پہ لگا دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب شریف خاندان کے ساتھ اس حد تک شاید ان کے تعلقات بن گئے اور نواز شریف کی محبت اور قربت کہ انہوں نے ہر صورت میں نون لیگ کو اقتدار میں لانا تھا. دوسری ممکنہ طور پہ یہ وجہ ہے. تیسری جو وجہ ہے جو متی اللہ جان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اس چیز کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے کہ کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر اسکندر حسین راجہ سے ملتے رہے ہیں, خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے جن کا آج تک حساب نہیں ہے, ریکارڈ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. یہ چیز ڈینجرس اس لیے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آج تک کیونکہ یہ تفصیلات نہیں ہیں تو قاضی صاحب اس کا مطلب ہے ملتے رہے ہیں اسکندر سلطان راجہ کو. اور اسکندر سلطان راجہ شریف خاندان کے بہت کلوز رہے ہیں اور ہیں. جس دن وہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے ان کو نامزد کیا گیا تھا اس دن اگلے دن اخبار میں خبریں لگی ہوئی کہ انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ میاں صاحب میرے لیے کیا حکم ہے. اب شریف خاندان کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی کو اس طرح سے بلاتے ہیں ملتے ہیں تو اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اس ویڈیو پہ بلیک میل کرتے ہیں. تو کیا اسکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کوئی قاضی صاحب سے ملاقات کی, کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے, کوئی خفیہ ویڈیو ہے؟ جی اب اللہ کی ذات میں اسی طرف آنے والا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے یا نون لیگ کے حق میں فیصلے دینے کے لیے, نون لیگ بیسیکلی نون لیگ کے حوالے سے ان کی کیا مجبوری ہے؟ چلو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو کچھ ہو سکتی ہیں لیکن نون لیگ دیکھیں وہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں, تو اس میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کوئی ملاقات کی ان کے پاس بھی کوئی ویڈیوز ہیں. اب طرح طرح کی شہر اقتدار میں باتیں ہوتی ہیں. کچھ ہے کہ ان کے جو اعظم علی طارق صاحب کے ساتھ رابطے رہے اسی کو آڈیوز ہیں, اس کی وجہ سے ہیں. طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کی ذات پہ تو جانتی ہے, ہم تو وہی بات کر سکتے ہیں جو شہر اقتدار میں اس وقت افواہیں ہیں یا جو دعوے ہیں, جو الزامات ہیں جن کی تحقیقات آج تک نہیں ہوئی. کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ قاضی صاحب جس حد تک چلے گئے ہیں وہ ایسے تو نہیں چلے گئے. جو میں یہ بات کر رہا تھا نا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوں اسکندر حسین راجہ صاحب کے ساتھ اور وہ اس انداز کی ملاقاتیں ہوں کہ وہ کسی کو انہوں نے بتایا نہ ہو. اور اب اسکندر حسین راجہ, یہ بھی کچھ ویلاگز میں بات کی گئی ہمارے سینئر صحافیوں کی طرف سے کہ اسکندر حسین راجہ بلیک میل کر رہے ہیں قاضی صاحب کو اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے ڈیفینڈ نہ کیا تو پھر میں بھی کچا چٹا کھول کے رکھ دوں گا. اب دیکھیں نا کہ قاضی صاحب نے وہ الیکشن کمیشن جس نے اس ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں 8 فروری کے انتخابات کروا کے, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کو عزت دو جنہوں نے اپنی عزت کھو دی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ قاضی صاحب کا یہ حسنات ملک صاحب جو کہہ رہے تھے درست کہہ رہے تھے کہ یہ 13 جنوری والے فیصلے کا تسلسل ہے جو ابھی ریکاؤنٹ والا انہوں نے فیصلہ دیا نا, 13 جنوری جو بلے والا فیصلہ تھا. اور دیکھیں ٹریبیونل والا بھی اب خیر لگ گیا 19 اگست کو, لیکن اس میں وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا. اب ایک تو یہ قاضی صاحب نے نمبر گیم پوری کرنے کے لیے پھر جیسے ادھر سے فیصلہ آیا الیکشن کمیشن نے فوراً ایگزیکیوٹ کر دیا. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ قاضی فیصل صاحب جو سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ ہیں جن کے پاس یہ ریفرنس جانا ہے اسکندر حسین راجہ کا, وہ تو اس کے حق میں جو چیزیں لکھ رہے ہیں کیا اس کے بعد وہ ریفرنس سن سکتے ہیں؟ بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ قاضی فیصل صاحب جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے ریگڈ کیے ہیں یہ الیکشن اسکندر حسین راجہ کے ذریعے, یہ کمشنر راولپنڈی والے بیان کے بعد کیا قاضی صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھنا چاہیے؟ یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, منیب اختر صاحب ہیں, عامر فاروق صاحب ہیں اور ہاشم خان کاکڑ صاحب ہیں, چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. یہ 5 ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے. اور میرا خیال ہے کہ نہ قاضی صاحب کو بیٹھنا چاہیے نہ عامر فاروق صاحب کو بیٹھنا چاہیے, کیونکہ عامر فاروق صاحب کے اوپر بھی پورا الزام ہے کہ وہ اس پوری سہولت کاری کا حصہ ہیں اور عامر فاروق صاحب کو بھی یہ کیس نہیں سننا چاہیے. ان کے خلاف بھی ریفرنس آیا ہوا ہے, ریفرنس بھی آیا ہوا ہے. تو اس لیے ان دو کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے, اس میں بیٹھنا چاہیے مطلب چلیں اب ہاشم کاکڑ صاحب کے حوالے سے پرسیپشن ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بندے ہیں لیکن کوئی سالڈ اب چیز نہیں ہے تو اس لیے ان کا نہیں کہہ سکتے. میرا خیال ہے اس میں بیٹھنا چاہیے منصور علی شاہ صاحب کو, منیب اختر صاحب کو, یا افریدی صاحب کو, ہاشم خان کاکڑ صاحب کو اور پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو. تب تو جا کے چیزیں کوئی امکانات ہیں کہ کوئی انصاف ہوگا, ورنہ تو قاضی صاحب کے پاس 3 ووٹ تو کنفرم ہے, ایک قاضی فیصل صاحب کا اپنا, ایک عامر فاروق صاحب کا اور تیسرا ہاشم خان کاکڑ صاحب کا. ان 3 کے ووٹ ان کے پاس ہیں. جب ان 3 کے ووٹ ان کے پاس ہیں تو قاضی صاحب ان 3 ووٹوں کی بنیاد پہ قاضی صاحب مسترد کر دیں گے ریفرنس. تو وہ قاضی فیصل صاحب جن کے پاس جانا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس, وہ کس طرح سے ایک فیصلے میں کلین چٹ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, یہ بڑی ایک عجیب و غریب چیز ہے. لیکن اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے کہ اسکندر حسین راجہ صاحب کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو ملاقاتیں رہی ہیں, اگر رہی ہیں تو کب ہوئیں, کہاں ہوئیں, کس مقام پہ ہوئیں, گاڑیاں کون سی استعمال ہوئیں, کن کی گاڑیوں میں جاتے رہے, کون لے جاتا رہا, کون لاتا رہا, کون ملاقاتیں کرواتا رہا, سہولت کار کون تھا. یہ ساری انفارمیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بیسیکلی خطرات ہوں گے.
100% خطرات ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگر میاں صاحب نے کہہ دیا کہ چارج سولی رام بھلی کرے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر فارغ ہو جاتے ہیں کنٹمپٹ میں یا مس کنڈکٹ میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں بیرون ملک آپ کو ایڈجسٹ کر دوں گا، اگر میاں صاحب نے کہہ دیا تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں شریف خاندان یہ بات تو اسمبلی میں عمر ایوب صاحب نے کی تھی کہ اسکندر سلطان راجہ کو کہا گیا ہے کہ ہمیں ری کاؤنٹ کے نام پہ اتنی سیٹیں دے دو تو ہم تمہیں کینیڈا میں یا پتہ نہیں کسی ملک میں سفیر لگا دیں گے، اور اب ری کاؤنٹ کے نام ری کاؤنٹ کی ان کو اجازت دے دیا ہے قاضی فیصل صاحب نے، اب وہ ری کاؤنٹ نام پہ اڑائیں گے، تباہیاں پھیریں گے، برباد کریں گے۔ مطلب تحریک انصاف کی ری کاؤنٹ کے تسلسل میں اور بھی سیٹیں جانے والی ہیں؟ ظاہر ہے قاضی فیصل صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اور جب وہ لگے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے سیٹیں جا سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اسکندر سلطان راجہ ہی کریں گے، ہر صورت میں کریں گے، اور اسکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ بدقسمتی سے ابھی بھی وہ باز نہیں آ رہے، ابھی بھی وہ جو ملک کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے ابھی تک وہ باز نہیں آ رہے، ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ مطلب مزید چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب اور اسکندر سلطان راجہ صاحب دونوں، پتہ نہیں ان دونوں کی کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ بھئی یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے فیصلوں کی قیمت ملک کیسے چکا رہا ہے، پاکستان کیسے چکا رہا ہے، 25 کروڑ لوگ کیسے چکا رہے ہیں، کیسے پاکستان بدنام ہو رہا ہے، کیسے پاکستان کمزور ہو رہا ہے، کیسے پاکستان کی سلامتی اور بقا سٹیک پہ لگ گئی ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہے قاضی صاحب کے بھی بیرون ملک کے ساتھ ساتھ ارادے ہیں، انہوں نے ایک ٹکٹ کٹوانا ہے، نکل جانا ہے پاکستان سے قاضی صاحب نے، اور اسکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اسکندر سلطان راجہ صاحب بھی یہاں سے آرام سے جائیں گے بیرون ملک اور زندگی گزاریں گے اپنی، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ شریف خاندان ساتھ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سربراہ اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں، ان دونوں کی جو خفیہ ملاقاتیں ہیں، ان کی جو سٹوری ہے بیہائنڈ دا سین، وہ منظر عام پر آنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ بہت اہم رہا، اور اس میں دونوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ پر جو الزامات لگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری چیزیں پھر درست ہیں اگر خفیہ ملاقاتیں کہیں پر ہوئی ہیں۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔